سورہ غاشیہ کی طرف جا رہے ہیں۔ سورہ غاشیہ یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور ابتدائے بعثت میں یا اوائل بعثت میں کہہ سکتے ہیں، ان سالوں میں جب نبی کریم بعثت کے بعد مکہ میں تشریف فرما تھے اور سامنا ان کافروں کے ساتھ تھا جو رسول کی رسالت کو بھی نہیں مانتے تھے اور قیامت کو بھی نہیں مانتے تھے، خدا کو ایک حد تک مانتے تھے کہ اللہ کو مانتے تھے، اپنی مرضی کے مطابق مانتے تھے۔ تو ابتدا میں دو ٹاسک یا دو کام تھے جو کرنے تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ اپنی رسالت کو ثابت کیا جائے، کہ وہ مان جائیں کہ نبی ہے اور وعلیکم السلام، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اس کا اثبات کیا جائے۔ اور دوسرا جو مرکزی ہدف ہے، جو تمام رسالتوں کا اور تمام کتابوں کا مقصد ہے، وہ دوسری زندگی کا اثبات ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی کا اثبات، اور یہ کہ وہ والی زندگی اسی زندگی کا عکس ہوگی۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے دور میں جو کہ پہلا راؤنڈ ہے وہ رسالت کا اثبات ہے۔ رسالت کے اثبات کے لیے اس وقت کے لوگوں کی جو ایکسپرٹیز تھی، جو مہارت تھی، اسی کو استعمال کیا گیا، اور اس وقت اور تو ان لوگوں کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی ترقی کی جس میں وہ ترقی یافتہ شمار ہوتے، نہ تو ان کے پاس کوئی سائنس کے حوالے سے تھی، نہ ہی طب کے حوالے سے، نہ ہی دوسرے مثال کے طور پر جادو اور کہانت اور دوسرے علوم میں مخفی کے حوالے سے یہ لوگ ماہر تھے۔ ان کی مہارت صرف اور صرف کلام عرب میں تھی، عربی کلام کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو کمال پر سمجھتے تھے۔ اب بہت اچھی کلام خلق کرتے، بہت اچھے شعر کہتے، بہت جامع اور بہت ہی معنی دار اور گہرائیوں میں اور خیالات کی دنیا میں بہت اونچی پرواز کے ساتھ کلام سامنے لاتے اور کلام کے مقابلے ہوتے۔ قرآن نے بھی اسی وادی میں ہی ان کو پچھاڑنے کا طے کیا اور ایسی کلام پیش کی کہ وہ جس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، جس چیز کے ماہر ہیں، اپنی مہارت سے یہ جان سکیں کہ یہ کلام انسانی نہیں ہے اور یہ کلام آسمانی ہے، الہی کلام ہے۔ تب جا کر وہ اس کو علامت سمجھیں رسول کی رسالت پر۔ قرآن معجزہ اسی لحاظ سے ہے عربوں کے لیے، یہ معجزے کا ایک درجہ ہے۔ قرآن صرف اس لحاظ سے معجزہ نہیں ہے۔ ہمارے بعض خطبہ یا بعض ابتدائی سمجھ کے لوگ اکثر اس کی بلاغت اور فصاحت اور ادبی لحاظ ہی کو معجزہ قرار دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن بہت سارے حوالوں سے معجزہ ہے، اس میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرے حوالے جو قرآن کے معجزہ کے ہیں وہ اس کے علمی معجزات ہیں، علم کے لحاظ سے
اور اخلاق کے لحاظ سے مختلف دوسرے جو انسانی ضرورت کے اور انسانی نفسیات کی باتیں ہیں اس حوالے سے، غیب کی خبروں کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسانوں کی معلومات یا انسانوں کی رسائی سے بالاتر ہیں۔ اس زمانے میں تو ناممکن ہے کہ اس قسم کی معلومات یا اس قسم کے حالات یا اس قسم کا اخلاق یا اس قسم کے دوسرے سلجھانے والے مسائل بیان ہوں یا کسی نے پہلے بیان کیے ہوں۔ تو یہ سورہ غاشیہ بھی اسی حوالے سے ہی اس کو دیکھنا چاہیے۔ بس دو حوالے اس میں بھی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنا اعجاز قرآنی سامنے لانا ہے، اور دوسرا بات آخرت کی کرنی ہے جس سے کہ لوگ غافل تھے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہونے والا ہے اس کو مختلف ناموں سے ذکر کیا جائے، جیسے کہ ابھی اس میں سورہ غاشیہ میں اسی واقعے کا نام غاشیہ رکھا گیا ہے۔ غاشیہ جو صرف کے ماہر بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ غاشیون، غاشیان، غاشیون، غاشیان، غاشیون، غاشیتن، غاشیہ چوتھا صیغہ بنتا ہے اس میں فاعل کا، اور مؤنث کا صیغہ ہے۔ غشا کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنے والی، چھپا دینے والی۔ تو قیامت تقریباً اس انداز میں آئے گی کہ ہر چیز کو ڈھانپ کے رکھ دے گی، ڈھانک کے رکھ دے گی، اور ایک کور ہوگا، ایک ایسے ہوگا کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوگی، سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی قیامت، یوم القیامت۔